بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ڈیالہ جیل میں سے پیغام دیا ہے کہ اب کسی دھوکہ بازوں سے حکومت سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا بلا وجہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے پرامن احتجاج کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں ڈیالہ جیل سے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رؤف حسن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سب کو کہتا ہوں کہ اب کسی سے کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ حکومت نہ صرف آئین کو بلڈوز کر رہی ہے، آرٹیکل 6 کی مرتکب ہو رہی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن پھر توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو محسوس نشستوں دینے کی بجائے ٹال مٹول سے کر رہا ہے اور اس کے خلاف توہین عدالت کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے۔ دوسری طرف چیف جسٹس فائز عیسیٰ، جس کو مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے بارہا کہا کہ ہمارے کیس نہ سنیں، انہوں نے آنے والے چیف جسٹس جو اکتوبر میں ہوں گے منصور علی شاہ کے جواب میں ایک اور معاملات کو ہوا دے دی ہے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ وکلاء برادری نے کہا کہ اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے حامد خان نے کہا کہ آئین سے متصادم کوئی بھی کام کیا تو وکلاء برادری ہر اول دستے کا ہوگا۔ دوسری طرف حکومت کی ناکام پالیسیوں اور معاشی بدحالی کے بعد اس وقت پاکستان بحران کا شکار ہو رہا اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کو امریکہ کے دورے میں بھی پذیرائی نہیں ملی، اور اہم پاکستان کے ادارے نے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ اگر ایسی ہی ناقص کارکردگی رہی تو آپ کی حکومت کا چلنا مشکل ہے، آگے ہی عوام آپ کے خلاف سڑکوں پر ہے۔ ایسے میں خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی اور معاشی پالیسی ناکامیوں کا شکار ہے اور آپ کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بانی پی ٹی آئی نے دو ٹوک لفظوں میں واشگاف اپنے وکلاء اور فیملی علیمہ ہاں سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے واشگاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ اب سیاست پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور سمیت کسی بھی لیڈر کو ہدایت کر دی ہے کہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہم نے ان کے کہنے پر 22 اگست کا جلسہ منسوخ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی، ہمیں دھوکہ دیا۔ اب عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اور ایسے میں پاکستان حکومت، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس طرح آئین شکنی ترامیم کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو اس کی محسوس نشستوں سے محروم کر رہا ہے، یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اب کوئی بھی کسی سے ملاقات نہ کرے۔ انہوں نے کہا نہ کوئی فائدہ تھا نہ فائدہ ہے، ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سابق تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن نے کہا تھا کہ ہمیں ایک مختلف لوگوں سے پالیسی کے بعد مذاکرات جاری ہیں، جس پر عمران خان نے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ رؤف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ سب کو کہتا ہوں کہ اب کسی سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور وقت گزر چکا ہے۔ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ دائیں دکھاتے ہیں اور بائیں مارتے ہیں، اب مزید عوام کو پسنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ موجودہ حکومت عوام کی بہتری کے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس موقع پر صحافی نے ان سے سوال کیا کیا علی امین گنڈا پور کے لیے بھی یہی ہدایات اور مذاکرات نہ کرنے کی ہدایت ہے؟ علی امین گنڈا پور سمیت عمران خان نے جواب دیا، علی امین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات دے چکا ہوں، مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ 28 تاریخ کو راول پنڈی میں جلسہ نہیں، اگر ہمیں این او سی دیا گیا جو ہم نے دیا تو پھر دم دم مست قلندر ہر جگہ احتجاج کریں گے، جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف
کے رہنما اور کارکن اور عوام ہے وہاں احتجاج کرے گی۔ اب ہم بھیک نہیں مانگیں گے، عوام کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں عمران خان کے مطابق ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دینی تو پھر شہر سے باہر دیں گے، ایسی جگہ جہاں پر ورکر کا پہنچنا مشکل اور رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ یہ موجودہ حکومت عدالتوں کی الیکشن کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن نہ کرا کر اب تک ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہے اور طریقے انصاف کو مائنس کرتے کرتے حکومت اور اس کے سہولت کر خود مائنس ہو چکے ہیں۔ اب ہم کسی کے بجائے صرف اپنا سیاسی پرامن راستہ اپنائیں گے۔ جلسے کے بجائے اب راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہمارے وکلا کل سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے ان باتوں کا باشگاف لفظوں میں اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا اب حکومت نے مذاکرات کے دروازے بند کر لیے ہیں، لیکن وہ عوامی ساتھ ہونے کی وجہ سے غیر آئینی کام کرنا موجودہ حکومت کو انہوں نے کہا یہ ضیاء الحق اور مشرف دور سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں سیاسی رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات انہیں ان کا سیاسی حق ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہا رہ رہا ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف الیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں سلیکشن کمیشن نہیں، الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے، یعنی کہ پاکستان طریقے انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کی بجائے فرار کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مسلسل 8 روز تک بار بار غیر ضروری اجلاس کیے اور رزلٹ 0 رہا، لیکن اس اجلاس میں بجائے پاکستان طریقے انصاف کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق مخصوص نشستیں الاٹ کی جاتی، صرف طاہری حربے استعمال کرتے رہے، اور لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی اہم شخصیت کی تائید حاصل ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اسی لیے کمشنر راولپنڈی نے 8 فروری کے الیکشن میں کہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان مبینہ الزام لگایا تھا، اور کمشنر راولپنڈی نے اور الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، اور عمران خان راولپنڈی ڈویژن کی تمام نشستیں جیت گیا تھا، اسے ہرایا گیا تھا، لیکن اسے گرفتار کرنے کی بجائے، ان سے انکوائری کرنے کی بجائے چیف جسٹس کمشنر راولپنڈی کے انہیں اغوا کر لیا گیا۔ فیملی میں ان کے غیر متعلقہ لوگ شامل ہو گئے اور ان کو ڈرایا دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا۔ الیکشن نے 8 روز تک کیا۔ درخواست دائر کر دی ہے کہ اس درخواست میں سوال پوچھا گیا کہ عدالتی فیصلے کے بعد پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیسے کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے سوال اٹھایا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا پارلیمنٹ کے بنائے ترمیمی قانون پر اپنے ہی تعصب کی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ سوال تعصب لگتا ہے، انا لگتی ہے، ڈکٹیشن لگتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یقیناً پارلیمنٹ مقدس ہے، اسے قانون سازی کی اجازت ہے، لیکن ماورائے آئین وہ کوئی قانون سازی کرے تو پھر صرف اور صرف سپریم کورٹ ہی اس کی تشریح کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے یہ ٹال مٹول حملوں سے یقیناً موجودہ حکومت اور چیف الیکشن کمیشن توہین عدالت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اگر توہین عدالت کی سزا دی گئی میں طلب کیا جاتا ہے تو جیسے یوسف رضا گیلانی کو صدر آصف علی زرداری کے بارے میں خط نہ لکھنے پر نااہل کر دیا تھا، تو موجودہ الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی کیا نااہل ہو سکتے ہیں؟ آئینی ماہرین نے یہ سوال اٹھا دیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن عمران خان کے لیے پہلے دن سے پی ٹی آئی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ عمران خان نے ان کی جماعت کو جب بھی کوئی تکلیف ہوئی انہوں نے کہا بلے کا نشان چھیننے سے لے کر الیکشن کمیشن آج تک طریقے انصاف کے سیاسی حقوق پر ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر جو وضاحتی حکم نامہ جاری کیا تھا، اس میں الیکشن کمیشن کے سوالات کا پہلے ہی جواب دیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے وضاحتی حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کا یہ خط
اعتزاز احسن کے مطابق توہین عدالت ہے، اور تمام آئینی ماہرین کے مطابق انہوں نے کہا 8 جج کے وضاحتی حکم نامے میں لکھا تھا کہ پارلیمنٹ کا منظور کردہ الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ پارلیمنٹ کا منظور کردہ ایکٹ سپریم کورٹ کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین کا مسئلہ اب پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ایکٹ آتا ہے تو اس کا 8 فروری کے الیکشن پر کوئی بھی اثر نہیں انداز ہو سکتا۔ اب کسی نئے ترمیمی قانون کے ذریعے اس معاملے کو نئے سرے سے نہیں چھیڑا جا سکتا۔ یہ سپریم کورٹ فل بینچ وضاحتی حکم میں دوبارہ حکم صادر کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ انتخابی نشان نہ ہونے سے کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت ہے، جماعت تھی اور جماعت رہے گی۔ نشان لینا نامناسب تھا، لیکن نشان لینے سے جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ایک فیصلے میں واضح کر چکے ہیں کسی قانون کا ماضی سے اطلاق آئین سے مشروط ہے۔ کسی بھی قانون کا ماضی سے اطلاق آئین سے مشروط ہے۔ جو آئین کہتا ہے اس میں آئین سے رہنمائی لی جائے گی، اور آئین میں کسی ایکٹ کے ذریعے ماضی میں کیے گئے فیصلوں کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین یہ بات سمجھ نہیں کیا کہ جس تاریخ کو 8 فروری کو الیکشن والے دن ایکٹ نہیں تھا، تو کمنگ چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ پہلے ہی اس کے بارے میں اور سپریم کورٹ کی مختلف ججمنٹ موجود ہیں۔ کسی کو محض اس لیے ماضی کے کیے کام پر سزا نہیں دی جا سکتی کہ اس پر آج قانون سازی ہو چکی ہے۔ جو کل ہو چکا تھا اس کا سپریم کورٹ ہی اس کا نئے ایکٹ کے تحت اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ اطلاق پر سپریم کورٹ کا واضح آ چکی ہے درخواست۔ دوسری جانب آج لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست پر ڈی سی لاہور کو 30 ستمبر کو تک فیصلہ کرنے کی ہدایت کی، اور جی ٹی ڈی سی لاہور پپٹ ہے پنجاب حکومت کا، اور اس نے ماضی میں بھی تحریک انصاف کو مینار پاکستان کی بجائے کانس مویشی منڈی میں اجازت دی تھی، جہاں نہ کوئی کنوینس جا سکتی تھی اور مشکلات کا شکار تھی۔ راول پنڈی لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر عمران خان نے 28 ستمبر کو جلسہ منسوخ کر دیا۔ اب راول پنڈی میں جلسے کی بجائے ہفتے کے روز عمران خان کی کال پر بانی پی ٹی عمران خان کی کال پر راول پنڈی میں احتجاج ہوگا۔ عمران خان نے وکلاء کو جمعے کے روز سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے، جس کا اظہار حامد خان سپریم کورٹ بار کے صدر اور سینئر قانون دان کر چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ 8 ستمبر کے جلسے میں واضح اعلان کر چکا ہوں کہ اب کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ مختلف اداروں کے لوگ دائیں دکھا کر بائیں مارتے ہیں، اب ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تمام قیادت کو ہدایت کر دی ہے واضح کہ اب مذاکرات نہیں، سیاسی اور پرامن جدوجہد جاری رہے گی جب تک موجودہ حکومت سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی، اور الیکشن کمیشن کو مزید من مانیوں سے روکنے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے اپنی وکلا ٹیم کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی ہے، جس سے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔